أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. موضوع الدرس في حرمة الربا، سورة البقرة، تفسیر کثیر. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات المخرجين الزكاة المتفضلين بالبر والصدقات لذوي الحاجات والقرابات في جميع الأحوال والأوقات، شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات، فأخبر أنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم، فقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ آیات میں ان پاک لوگوں کا ذکر فرمایا جو اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ نکالنے والے ہیں، جو بھلائی اور صدقات کے کام کرتے ہیں، محتاجوں کو، رشتہ داروں کو، غریبوں کو، مسکینوں پر احسان کرتے ہیں. تو سابقہ آیات میں اللہ نے ان کا ذکر فرمایا کہ جو پاک لوگ ہیں، اخیار ہیں، ابرار ہیں اور صاحب فضل ہیں، مسکینوں پر، غریبوں پر ہمدردی کرنے والے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے، اپنے بدن اور اپنے مال کو پاک کرنے والے. اب ان کے بعد پھر ذکر ان لوگوں کا آیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو بھی حرام کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور مختلف قسم کے شبہات نکال کے لوگوں کے اذہان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے خلاف تشکیک پیدا کرتے ہیں. فرمایا ان کا حشر صحیح معنی میں تو اس دن ہوگا جب یہ قیامت کے لیے قبروں سے اٹھیں گے. اسی طرح الحمدللہ آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ صحیح معنی میں اللہ نے جو یہ نظام بنایا ہے نا جی، ایک تو عالم تھا عالم ارواح، جس میں اللہ نے سب روحوں کو پیدا فرما دیا اور روحوں کو جمع فرما دیا. اس کے بعد پھر ایک عالم ہے عالم دنیا، جس میں آپ ہم سب زندہ ہیں اور زندگی کے ایام بسر کر رہے ہیں، یہ عالم دنیا. اس کے بعد پھر جو عالم آتا ہے اس کو کہتے ہیں عالم برزخ، یعنی مرنے کے بعد اور اٹھنے سے پہلے، وہ ہے عالم برزخ. عالم برزخ کے بعد جو عالم آئے گا اس کا نام ہے عالم آخرت. اس کو آپ قیامت کہہ لیں، آخرت کہہ لیں، جو مرضی آئے کہہ لیں، لیکن وہ عالم کے اعتبار سے عالم آخرت. اور یہ ایک اگر بنیادی چیز دماغ میں رکھ لیں تو پھر بہت سارے شبہات سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے جو یہ نظام بنایا ہے تو یہ عالم دنیا جو ہے گویا یہ دار الامتحان ہے، دار الابتلاء ہے، دار العمل ہے. کہ بھی اس دنیا میں ہر آدمی عمل کرے گا، اچھا کرے گا، برا کرے گا، اچھائی کرے گا، برائی کرے گا، صالحین میں ہوگا، طالحین میں ہوگا، ابرار میں ہوگا، اخیار میں ہوگا، اشرار میں ہوگا، فجار میں ہوگا. اصل جزا، سزا، فیصلہ جو ہے وہ عالم آخرت میں.
اور وہاں جانے کے بعد پھر احکم الحاکمین جو ہیں پھر وہ عدل فرمائیں. وہاں جا کے فیصلہ ہوگا کہ اصحاب الیمین ایک طرف اور اصحاب الشمال ایک طرف. وہاں جا کے فیصلہ ہوگا کہ مومنین ایک طرف اور کافرین ایک طرف، ابرار ایک طرف اور اشرار ایک طرف. تو اصل یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے. یہ ایک بات ہی دماغ میں رکھ لیں تو سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. ایسے شبہ ہوتا ہے نا کہ دیکھو جی کافر ہیں، خدا کو نہیں مانتے، ان کے پاس تو بڑی دولت ہے. لوگوں کے دماغ میں ایسے ایسے شبہات آتے ہیں نا کہ دیکھو جی یہودی ہیں، نصرانی ہیں، سکھ ہیں، ہندوز ہیں، عابدین الاوثان ہیں، عابدین اپنا اصنام ہیں، یہ سب لوگ ہیں خدا کو بھی نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو بھی نہیں مانتے، نماز روزہ حج زکات شریعت اللہ کو نہیں مانتے، لیکن آج ان کے پاس دولت ہے، اولاد ہے، قوت ہے، پیسہ ہے، ٹیکنالوجی ہے اور جدید قسم کے آلات و ہتھیار ہیں اور ساری دنیا ان کی محتاج ہے. اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ جھگڑا کیوں پیدا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ بھی دار الجزا ہے. یہ دار الجزا نہیں ہے، یہ دار العمل ہے. دار الجزا جو ہے وہ آخرت والے دن فیصلہ ہوگا کہ بھی اللہ کے ہاں کون عزت والے ہیں اور کون ذلت والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آخرت کے دن اپنا فیصلہ فرمائیں گے. اسی لیے سب سے پہلی سورت جو آپ فاتحہ پڑھتے ہیں جہاں اللہ کی وہاں اور صفتیں آئی ہیں، صفت الوہیت ہے، صفت ربوبیت ہے، صفت رحمت ہے، وہاں ہے مالک یوم الدین. وہ مالک ہے اس بدلے والے دن کا، جزا والے دن کا. تو جزا کا دن جو ہے وہ قیامت ہے. باقی دنیا میں کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی اچھوں کو بھی بدلہ دے کے ذرا نظارہ اپنی رحمت کا دکھا دیتے ہیں اور کبھی برے کو سزا دے کے نظارہ اپنے جلال کا دکھلا دیتے ہیں. یہ صرف مثالیں ہیں، یہ صرف کچھ مناظر ہیں، کچھ جھلکیاں ہیں جو ہمیں دکھلا دی جاتی ہیں، ورنہ اصل فیصلہ جو ہے وہ آخرت میں ہوگا. تو جس کا آخرت پر ایمان ہے وہ ان چھوٹے چھوٹے خیالوں میں شبہات میں پڑتا ہی نہیں. یہ تو دنیا دار العمل ہے، جو جتنی محنت کرے گا پھل پائے گا، جو جتنی کسل مند ہوگا غافل ہوگا وہ اسی طرح پیچھے رہ جائے گا. آپ دیکھیں نا جی، ایک زمین کا ٹکڑا ہے، ایک بھائی ہل چلاتا ہے، محنت کرتا ہے، سردی گرمی اس کا فصل اچھا ہوتا ہے، دوسرا سوتا رہتا ہے، فصل نہیں ہوتا. یہ تو دار العمل ہے، محنت ہے. جن لوگوں کو ہم کافر کہتے ہیں اور وہ کافر ہیں بھی، انہوں نے اس دنیا کو چونکہ اپنا سارا کچھ اسی دنیا کو سمجھا ہوا ہے، اس لیے انہوں نے دنیا میں محنت کی. ان کو پتا ہے کہ بھی اس دنیا کے بعد آگے تو ان کا عقیدہ ہی نہیں نا. ان کا عقیدہ جو ہے وہ اسی دنیا تک محدود ہے. وہ کہتے ہیں بس دنیا ہے، ٹھیک ہے، ہم جب تک زندہ ہیں مر گئے ختم ہوئی بات. تو جتنا دن ہم زندہ ہیں تو کیوں نہ ہم عزت کے ساتھ رہیں، آرام سے رہیں، دولت سے رہیں، پیسے سے رہیں. انہوں نے محنت کی، انہوں نے علم حاصل کیا، انہوں نے محنت کی، انہوں نے اپنی قوم کو محنت پہ لگایا، انہوں نے رات دن جو ہے جدید علوم حاصل کرنے کے لیے زور لگایا، وہ ترقی پہ چلے گئے. اور ہمارے دو حصے ہو گئے. ایک حصہ جو بالکل اللہ کے اچھے صالحین بندوں کا تھا، انہوں نے کہا جی یہ تو عارضی دنیا ہے، اس میں کیا دل لگانا ہے، بس آخرت کی کرو. وہ آخرت میں لگ گئے، انہوں نے تو دنیا کو یوں چھوڑ دیا. اور کچھ لوگ جو تھے بالکل ہمارے جیسے نالائق، انہوں نے کہا جی بخشش تو اللہ کی رحمت سے ہونی ہے نا، جو کچھ ملنا ہے مل جائے گا، بس کھاتے رہو پیتے رہو، گناہ شنا بھی ہوتے ہیں دھونے دو، باقی دیکھا جائے گا. وہ اس طرح پڑے رہے. نتیجہ یہ نکلا کہ آج کفر جو ہے وہ دنیاوی عروج پہ چلا گیا، جو ہے ذلت اور پستی کے کارے مذلت میں گر گئے، کیونکہ ہمارے دو حصے بن گئے نا. بعض لوگ تو ہمارے نیکیوں میں اتنی بڑھے کہ وہ رہبانیت کی حدوں کو چھو گئے کہ ساری دنیا سے کٹ گئے، غاروں میں بیٹھ گئے، علیحدہ ہو گئے، نہ شادی ہے، نہ اولاد ہے، نہ بچہ ہے، نہ دنیاوی معاملات ہیں.
24 گھنٹے بس اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، وہ رہبانیت کی حدوں تک پہنچ گئے۔ اور بعض لوگ جو ہیں ہمارے، رحمت خداوندی کا معنی یہ سمجھ لیا کہ بابا جو مرضی ہے کرو، گناہ کرو، جو شراب پیو، جھوٹ بولو، یہ کرو، رحم الراحمین ہے، بس رحم کر دے گا۔ اور پھر رزق ہمارا لکھا ہوا ہے، بڑھتا بھی نہیں ہے، کم بھی نہیں، گواہ بیٹھے اور آخرت بھی گواہ بیٹھے۔ وہ کم از کم دنیا تو کما گئے نا، آخرت کو ان کی نہیں ہے۔ ہم نے دونوں ضائع کر دی، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ نہ ہم دنیا میں کوئی مقام حاصل کر سکے اور نہ آخرت کی کوئی تیاری کر سکے۔ اگر آخرت کی بھی تیاری کر لیتے تو چلو کوئی بات تھی۔ اچھا، اسی طرح اب بعض لوگوں کو یہ شبہات ہوتے ہیں کہ جی جب جزا کا دن جو ہے وہ آخرت ہے تو جنت جہنم کا فیصلہ بھی آخرت میں ہوگا۔ بالکل آمنا و صدقنا، اللہ جن کو جنت دیں گے اپنی رحمت سے جنت دیں گے، جہنم دیں گے جہنم دیں گے، آخرت میں ہوگا۔ تو کہتے ہیں جی حضور پاک نے جو فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا کہ شراب پینے والوں کو جہنم کی سزا مل رہی ہے، اور اس کے بعد زانیوں کو مل رہی ہے، اور سود خاروں کو مل رہی ہے، اور معراج کی رات مجھے یہ سارے عذاب کے نظارے کرائے گئے۔ وہ کہتے ہیں جی جب آخرت میں جزا ملے گی تو حضور نے ابھی کیسے دیکھ لیا کہ وہ جہنم میں ہیں؟ آپ کو سمجھیں، یعنی ایک شبہ جو ہے لوگوں کا وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی سزا جزا شروع ہوگی حشر کے بعد، ہم جب قبروں سے اٹھیں گے پھر سزا جزا کا نظارہ ہوگا، جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں۔ لیکن حضور پاک نے فرمایا انہما لیعذبان، ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے دیکھا جو سود خار ہیں ان پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے، جو شراب پینے والے ہیں، زنات ہیں، اسی طرح غیبت کرنے والے ہیں، چغل خوری کرنے والے ہیں۔ تو سمجھے معنی یہ ہے کہ ایک وہ جہنم ہے جو عالم آخرت میں عذاب شروع ہوگا، ایک اسی کا عالم برزخ میں، ایک عالم مثال کے طور پہ اللہ نے اس کا نمونہ دکھلایا ہے بندوں کو۔ وہ حقیقی جہنم اسی وقت داخل ہوں گے جب مرنے کے بعد اٹھیں گے۔ یہ جو ہے نا یہ ایک اسی کا ایک نمونہ ہے۔ یوں سمجھ لیں مثلا ایک مجرم کو پولیس پکڑ لیتی ہے، پولیس پکڑنے کے بعد اسے تھانے کے لاک اپ میں بند کر دیتی ہے، اب جیل میں تو وہ پڑا ہے۔ اچھا، مقدمہ ریمانڈ کے بعد چلان کر دیتی ہے، پھر بھی اس کو جیل بھیج دیتی ہے، وہ جیل میں پڑا ہے۔ اب مقدمہ سماعت ہوتے ہوتے 2 سال 3 سال کبھی کبھی 4 سال اور کبھی کبھی 10 سال 20 سال بھی لگ جاتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ خاص طور پہ جن کا کوئی پیروی کرنے والا نہ ہو ان کے تو 20 سال کوئی پیشی بھی نہیں لگتی۔ تو اب جب 20 سال کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ بھئی تمہارا جرم ثابت ہے، سزا 5 سال، پہلے وہ 15 سال تو ویسے کاٹ چکا ہے لیکن وہ سزا شمار نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں جی وہ تو کچی میں تھا نا، وہ تو ایسے پڑا ہوا تھا، ابھی مقدمہ تو ٹرائل نہیں ہوا تھا، اب فیصلہ تو اب ہوا ہے، لہذا یہ تو کچی سزا ہے جو بھگتی جا رہی ہے قبر میں، اور مرنے کے بعد، مرنے کے وقت، روح نکالنے کے وقت اصل سزا جزا جو ہے وہ یوم آخرت میں شروع ہوگی۔ اس لیے یہ 2 باتیں دماغ میں رکھ لیں، ذہن میں رکھ لیں تو سارے جھگڑے ہی ختم ہو جاتے۔ اچھا، اسی طرح مثلا اللہ پاک سود کو مٹا دیتے ہیں اور خیرات کو بڑھا دیتے ہیں۔ اب ساری دنیا پریشان تھی، کیسے بڑھا دیتے ہیں؟ کہ خیرات ہم نے کی 1000 ریال میں ہم نے 200 خیرات کر دیا تو کتنی بچ گئے؟ 800۔ ہم نے 1000 ریال سود پہ دے دیا، ہمیں مل گیا 1200، تو یہاں بڑھ گیا ہے وہاں کم ہو گیا، اور اللہ کہتا ہے نہیں، خیرات کو ہم بڑھا دیتے ہیں اور سود کو ہم گھٹا دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں یہ بات سمجھ تو نہیں آتی، عقل کے تو خلاف ہے۔ عقل میں تو خیرات کرنے والے کا مال گھٹ گیا کہ اس نے 1000 میں سے 200 ریال خیرات کر دیا تو باقی 800 بچ گئے، اور سود والے کا مال بڑھ گیا ہے کہ 1000 دیا اور 1200 لے لیے، 200 بڑھ گیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ہم مٹا دیتے ہیں سود کو اور بڑھا دیتے ہیں خیرات کو۔
تو کہتے ہیں جی یہ بڑھا دینے کا کیا مطلب؟ یہ وہی جھگڑا ہے جس کا ایمان ہے وہ کہتے ہیں بابا یہ عالم آخرت کی بات ہے، دنیا کی بات نہیں، یہ دنیا کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو عالم آخرت کا مسئلہ ہے کہ جو آج خیرات کرے گا میں 1 کا 10 گنا دوں گا، 700 گنا دوں گا، 1,00,000 گنا دوں گا، تو یہ ثواب جو بڑھے گا، اجر و مثوبت جو بڑھے گی وہ آخرت میں بڑھے گی۔ اور وہاں جب سود والا آئے گا تو اس کو جہنم ملے گی، سارا پیسہ بھی ختم، دولت بھی ختم، اور جو سود کے دوران میں ہسپتالیں بنائی خیراتیں گی وہ بھی برباد، اس کو اپنی بربادی سامنے نظر آ جائے گی کہ یمحق اللہ الربا، اور اس کو اپنا بڑھنا سامنے نظر آ جائے گا کہ وَيَرْبِ الصَّدَقَاتِ، کہ یار میں نے خیرات تو تھوڑی سے کی تھی لیکن آج اللہ نے مجھے کیسا کیسا بدلہ عطا فرمایا ہے، آج اللہ نے مجھے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو جب یہ مسئلہ عالم دنیا اور عالم آخرت پر پورا یقین ہو جائے تو کسی بات میں پھر اشکال نہیں رہتا۔ اچھا باقی یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ دنیا میں بھی نمونہ دکھلا دیتے ہیں، بہت ضروری نہیں کہ ہر سود خار کو دکھلایا جائے، بہت ضروری نہیں کہ ہر خیرات کرنے والے کو دکھلایا جائے، کبھی کبھی اللہ ہزاروں میں، سینکڑوں میں، لاکھوں میں ایک مثال بھی دکھلا دیتے ہیں کہ خیرات کرنے والے کے مال میں برکت دے دیتے ہیں اور حرام کھانے والے پر عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ یہ کبھی کبھی ایک ٹرائلر ہوتا ہے، نمونہ ہوتا ہے، ورنہ اصل فیصلے کہاں ہوں گے؟ آخرت میں ہوں گے۔ یا تو آخرت کا انکار کر دے، کافر ہو گیا، بات ہی ختم ہو گئی، یا آخرت پر ایمان لے آئے تو پھر ان مسئلے میں بلا وجہ دماغ کے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ جب مومن کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جزا جو ہے وہ کب ملے گی؟ آخرت میں ملے گی۔ اس لیے فرما دیا اللہ نے کہ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور فرمایا جو کافر ہیں پھر ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کوئی نصیب نہیں، کوئی ذرہ نہیں ان کے مقدر میں، ان کو جو ملنا تھا وہ دنیا میں مل گیا۔ اس لیے مومن جب دعا مانگتا ہے تو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار، کہتے اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات عطا فرما۔ تو مومن تو دونوں جہاں کے لیے بھلائی اور خیر مانگتا ہے۔ تو اس لیے جب یہ باتیں دماغ میں آ جائیں نا جی کہ یہ عالم دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، ورنہ دیکھو حضور پاک سے زیادہ شان والا کوئی ہے؟ یعنی کوئی مسلمان، ایک کافر ہے ٹھیک ہے، حضور پاک کو نہیں مانتا، اس کو تو رہنے دو، لیکن جو آدمی کلمہ پڑھتا ہے میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ کسی جماعت سے تعلق رکھے، اس بات میں کوئی جھگڑا نہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل اور سب سے زیادہ شان والی ذات جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کسی کا جھگڑا ہے ہی نہیں، کوئی اختلاف ہی نہیں۔ اچھا جب سب سے افضل بھی میرے آقا، سب سے اجمل بھی میرے آقا، سب سے اتقا بھی میرے آقا، سب سے بڑے عابد بھی میرے آقا، اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والا بھی میرا پاک نبی، لیکن ان کی زندگی تو گزری کہ مہینہ مہینہ گھر میں آگ بھی نہیں جلتی، ان کی زندگی مبارک تو یہ گزری کہ ایک ٹاٹ نیچے بچھا ہوا ہے، یہ بستر ہے محمد مصطفیٰ کا، ایک چمڑے کا ٹکڑا بچھا ہوا ہے، یہ دسترخوان ہے میرے آقا محمد مصطفیٰ کا، ایک لکڑی کا بڑا پیالہ ہے، اسی میں کھانا آ گیا تو کھانا کھا لیا، پانی آ گیا تو پانی پی لیا، یہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی پینے کا برتن ہے، اور مشکیزے کے اندر پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، نہ فریج ہے، نہ برف ہے، نہ مشینیں ہیں، نہ کوئی چیز ہے، چمڑے کی مشکیزے کے اندر پانی ڈال کے لٹکا دیتے ہیں کہ ہوا لگتی رہے گی، کوئی ٹھنڈا ہو جائے گا، یا مٹی کے اندر یہ سراہی ہے، مٹکے ہیں، ان میں رکھ دیا اور ہوا پہ رکھ دیا، اوپر کپڑا باندھ دیا کہ مٹی بھی نہ جائے اور ہوا لگنے سے کوئی ٹھنڈا ہو جائے گا۔
تو اگر اللہ کا قیامت والا عدل نہ ہو تو پھر تو نبی پاک کو یہی صلہ ملا عبادت کرنے کا کہ ساری زندگی حضور نے عبادت میں گزار دی اور کھانا بھی نہ ملا. ساری زندگی حضور نے عبادت میں گزار دی اور کبھی بہتر لباس ہی نہیں پہنا میرے آقا نے, بہتر فراش بھی نہیں بچھایا میرے آقا نے, اور ساری رات کھڑے کھڑے عبادت کرتے کرتے پاؤں پہ ورم آ گئی. کیا ہے یاد رکھو, وجہ یہ ہے کہ چونکہ جتنا شان بڑا ہے اتنا آخرت پر ایمان بڑا ہے. اللہ نے تو دینا چاہا کہ میرے نبی لے لو, اللہ کے نبی جنہیں جتنا چاہو حکم دو تو ہم پہاڑ سونے کے بنا کے ساتھ چلا دیں. حضور نے فرمایا مجھے یہ فانی چاہیے نہیں, میں تو سارا اگلے جہان میں لوں گا, یہاں مجھے نہیں چاہیے. الفقر فخری, مجھے تو اپنا فقر پسند ہے. ایک دفعہ کھانے کا دے دو آپ کا شکر کر لوں, دوسرے دفعہ نہ دو تو آپ سے مانگتا رہوں, بس اب مجھے اتنی کافی ہے اور زیادہ نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے؟ اس لیے نہیں چاہیے کہ وہ جو میرے آخرت کا مرتبہ ہے اس میں کوئی کمی نہ آ جائے. مجھے تو وہ نعمتیں چاہیے, یہ تو فانی نعمتیں ہیں. یہاں تو آج نعمتیں شام کو ختم ہو گئی, آج دولت مند ہے شام کو بھکاری بن گیا, آج بھکاری ہے شام کو دولت مند بن گیا, آج صاحب اولاد ہے کل بالکل اللہ معاف کرے حادثہ ہوا, کوئی خاندان بھی نہیں رہا, ایک حادثے میں سارا خاندان اجڑ گیا, اکیلا رہ گیا. تو یہ تو فانی چیزیں, فانی لے کے ہم کیا کریں گے؟ میرا مولا جب تو باقی ہے ہمیں بھی وہ نعمتیں دے جو باقی رہنے والی ہیں, جو تیری شان کے زیبا ہے, اور وہ باقی نعمتیں کب ملیں گی؟ آخرت میں. اس لیے حضور نے دنیا کی نعمتوں کو چاہا ہی نہیں, ترجیح ہی نہیں دی, پسند ہی نہیں کیا, فرمایا مجھے نہیں چاہیے. ہمارا چونکہ آخرت پر یقین نہیں ہوتا, ایمان ہمارا ضعیف ہوتا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کمال ہے یار, یہ سود والے کا تو اگلے دن ہم نے دیکھا تھا یہاں 2 دکان تھے, اب تو بینک بن گیا, بلڈنگیں بن گئی 80 منزلہ, وہ تو بڑھتا جا رہا ہے, اور یہ کمال ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ مٹتا جا رہا ہے, ہمارے سامنے تو بڑھتا جا رہا ہے. بس یہاں ایمان آ کے ڈاواں ڈول ہو گیا. ابھی بڑھنے گھٹنے کا فیصلہ تو آخرت میں ہونا ہے, آپ یہاں کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یہاں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. اسی طرح لوگوں کو شبہ ڈالتے ہیں. جیسے میں ایک دفعہ سفر میں تھا, ایک غیر مسلم آدمی نے مجھ سے سوال کیا, ایسے جو میں سمجھ سکا جتنا مجھے سمجھ آیا. پھر میں نے ایک آدمی کو بلایا جو مترجم بنا چکے, مجھے زبان نہیں آتی تھی. اس نے کہا جی کہ آپ لوگ مسلمان ہیں اور اسلام میں بڑا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہمارے ہاں گورے کالے کا کوئی مسئلہ نہیں. نے کہا کہ آپ مسلمانوں کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام جو ہے اسلام میں عدل ہے, انصاف ہے, اور ہمارے نزدیک کوئی گورا کالے کا مسئلہ کوئی نہیں ہے. گورا ہے, کالا ہے, چھوٹا قد ہے, بڑا قد ہے, عربی ہے, اجمی ہے, سب برابر ہیں. انہوں نے کہا لیکن آپ کا قرآن تو خود کہتا ہے کہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ, اور قرآن خود کہتا ہے اما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون واما الذین اسودت وجوہہم. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ایک بعض لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے جن پہ اللہ کی رحمت ہوگی, اور جن پر اللہ کا عذاب ہوگا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. تو قرآن تو خود گورے کالے کا فیصلہ کر رہا ہے کہ جو گورے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور سیاہ چہرے والے جہنم میں جائیں گے. یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں گورے کالے کا کوئی چکر نہیں؟ اب بات یہ تھی, میں نے کہا میرے بھائی بات یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیت جو تم نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ بھی تمہیں آتا ہے؟ کہتے جو مجھے لکھ کے دیا ہے ترجمہ مجھے اتنا آتا ہے جو مجھے کسی نے چیپٹر بنا کے دیا. میں نے کہا چلو پڑھو. پھر آیا تو اس نے پھر پڑھی بیچارے نے, یوم تبیض وجوہ. میں نے کہا یوم سے کیا مراد ہے؟ کہتا ہے جی اس سے مراد تو ہوتا ہے, یوم سے مراد ہوتا ہے دن. میں نے کہا کون سا دن؟ آج, کل جو گزر گیا یا جس میں ہم کٹھے بیٹھے ہیں یہ دن مراد ہے؟ جو گزر گیا وہ دن مراد ہے, یا جو کل آئے گا ہوگا, کل سنڈے ہوگا تو وہ مراد ہے؟ کہتے جی یہ تو مراد نہیں. تو میں نے کہا پھر آخر اس سے مراد قرآن کی لغت میں کیا ہے کہ قیامت کے دن.
کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے قیامت سے. تو میں نے کہا تو دنیا میں تو ہمارے نزدیک گورے کالے کا کوئی فرق نہیں نا, تو آخرت کا تو مسئلہ ہی الگ ہے, وہ تو عالم ہی الگ ہے, اس عالم کا تو دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر گورا کالا کوئی نہیں. لا فضل لعربی علی اعجمی, کسی عربی کو اجمی پہ فضیلت نہیں. ولا لاحمر علی اسود, کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں. الا بالتقوی. اور پھر عمل سے میرے مدنی نے دکھا دیا کہ حضرت بلال کالا ہے, حضرت ابو بکر قریش کا سردار ہے, لیکن بلال کو کہتے ہیں سیدنا بلال, کہ بلال تم میرے سید ہو. باقی رہ گیا آخرت میں وہ ہے یوم الجزاء, یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اس دن اللہ اپنے ماننے والوں کو ایسے چہرے اور ایسا نور عطا کرے گا کہ 14ویں کا چاند شرما جائے گا, اور نہ ماننے والوں کو ان کے چہرے پہ سیاہی اور کدورت ہوگی. اللہ کے عذاب کا اثر ہوگا جس کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. یہ تو آخرت کا فیصلہ ہے, دنیا کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں. تم تو دنیا میں فرق کرتے ہوگی یہ وائٹ ہے اور یہ بلیک ہے. کہنے لگا اچھا تو پھر ہمیں یوم کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا. میں اس لیے نے کہا پھر تم پریکٹیکل طور پہ, عملی طور پہ دیکھو کہ میرے مدنی پاک نے کبھی نماز میں کھڑے ہوتے ہوئے حکم دیا ہو کہ بلال تم کالے ہو پیچھے ہو جاؤ. کبھی میرے پاک نبی نے حکم دیا ہو کہ صہیب غلام ہو ہٹ جاؤ, خباب غلام ہو تم پیچھے ہو جاؤ. ابو بکر عمر رضوان اللہ علیہ مجمعین گورے ہیں, فرمایا نا مؤذن بھی بلال ہے, میرے محمد کو گھر سے جگانے والا بھی بلال ہے, گھر سے لانے والا بھی بلال ہے, اور مدینے میں میرے پاک نبی کا کیشیئر خزانچی محافظ ناظر منتظم بھی بلال ہے, کہ تمام مہمانوں کو سنبھالنے والا بلال ہوتا تھا, ادھار لینے والا بلال ہوتا تھا, کھانے کھلانے والا بلال ہوتا تھا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اور حضور اپنے دین کا محافظ نماز کے لیے پابند کرتے تو فرماتے ارے ہنایا بلال, بلال اذان دے کہ ہمیں راحت پہنچاؤ, اللہ کا نام بلند کرو ہمیں سکون ملے. تو نے کہا اسلام تو یہ ہے, اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ لوگوں کو بڑا چکر لگتا ہے. بھائی دنیا کی کوئی حقیقت ہی نہیں. وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب. قرآن نے فرما دیا کہ یہ حیات دنیا کیا ہے, کھیل تماشا. کیا مانا, جیسے کھیل تماشا 24 گھنٹے تو نہیں ہوتا نا, گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے ہوا ختم. اسی طرح یہ دنیا بھی ایک کھیل تماشا ہے, آئی اور ختم ہو گئی. اصل فیصلے جو ہیں وہ آخرت میں ہوں گے, وہاں اللہ اپنے. اب دیکھیں سب سے زیادہ تکلیفیں میرے پاک نبی کو پہنچی, تو قیامت میں سب سے اونچا مقام کس کو ملا, محمد الرسول اللہ. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے قیامت میں وہ مرتبہ دیا ہے, مقام محمود عطا فرمایا ہے, اور لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا. فرمایا آدم میرا ابا ہے لیکن میرے پرچم کے نیچے کھڑا ہو. تکلیفیں زیادہ آئیں, رتبہ زیادہ بلند ہو گیا, شان زیادہ بلند ہو گئی. اس کے مقابلے پہ قارون پہ نظر ڈالو, یا تو جلو بہا الی یوم القیامہ. اللہ نے دنیا میں بھی ایک نمونہ دکھلا دیا کہ فخسفنا بہ وبدارہ الارض. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو اور اس کی حویلیوں کو زمین میں دھسا دیا, اور وہ اترتا 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 قیامت تک جا کے زمین کے کار میں اور تہ میں جا کے پہنچے گا. اس لیے جب یہ مسئلہ سامنے آ جائے نا, پھر سارے جھگڑے مٹ جاتے ہیں کہ بھئی یہ دنیا دار العمل ہے, یہاں جو محنت کرے گا وہ کھائے گا پیے گا کامیاب ہوگا, جو محنت نہیں کرے گا وہ پیچھے رہ جائے گا. سیدھی سی بات ہے. ایک اچھا آدمی صاف پانی پیتا ہے, ٹھیک ہے, ایک آدمی اگر آلودہ پانی پیے گا بیمار ہو جائے گا. جن لوگوں نے اپنی صحت کا خیال کیا ہے, انہوں نے اپنی صفائی کا خیال رکھا ہے, اپنی فضاؤں کا خیال رکھا ہے, آلودگیوں سے بچلایا ہے, اپنے خوراک کو انہوں نے بالکل ملاوٹ سے پاک رکھا ہے, ان کی صحتیں ہم سے زیادہ بہتر ہیں. وہ کوئی ہوں, کافر ہو, ہندو ہو, کوئی ہو.
اور جن لوگوں نے نہیں رکھا ہے ان کی صحتیں خراب ہوں گی، چاہے وہ کلمے پڑھنے والا ہو، مسلمان ہو، کوئی ہو۔ یہ تو نظام دنیا ہے۔ دنیا کے اندر تو اللہ کے سب بندے ہیں، سب کو بحیثیت انسان کے حق ہے جینے کا۔ جیسے کوئی عادل بادشاہ ہو تو وہاں اقلیت کو بھی جینے کا حق ہوتا ہے، اور اللہ سے بڑا عادل اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے اور اللہ معاف فرمائے، اور دعا کرو کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے متبادل انتظام بھی فرمائیں اور ایسے لوگ پیدا فرمائیں جو اسلامی اصولوں کے مطابق دوسرا بدل بھی دنیا کو مہیا کریں۔ اب شروع ہو گیا ہے الحمدللہ، اب آہستہ 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 یعنی قدم تو بڑھایا جا رہا ہے، اور اللہ کی رحمت سے اب یعنی ایک نظام، ایک طریقہ کار جسے آپ کہتے ہیں دستور، وہ بن گئے ہیں، اور بعض لوگوں نے تجربات بھی شروع کر دیے ہیں الحمدللہ۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پہ مسلمان ملکوں پہ رحمت فرمائے۔ کیا بات ہے؟ اور دیکھیں کہ 1400 سال پہلے میرے پاک نبی نے ہمارا تو بھائی بحث لوگ تو معاشرے میں سود ہے، وہاں دیکھ لو کوئی جان مال محفوظ ہے۔ یہ جو بڑے بڑے ملک ہیں نا آپ کے نزدیک، بڑے ترقی یافتہ ملک کے لیے چھری مار دیتے ہیں۔ یہ بڑے ترقی یافتہ ملک جو ہے نا آپ کے، جن پر لوگ ترستے ہیں، للچاتے ہیں، جن کا نام سن سن کے، یہ بڑی ترقی ہے۔ ایک ترقی ہے ان کی کہ ماں بہن بیٹی کا کوئی فرق نہیں، یہ ترقی کی ہے۔ یہ ہم مانتے ہیں، وہ بہت آگے نکل گئے ہیں کہ ان کے نزدیک حریت کا یہ عالم ہے کہ بیٹی، بیوی، بہن، ماں، یہ رشتے جو ہیں کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ بس بیٹی آزاد ہے، باپ کے ساتھ سو جائے، بھائی کے ساتھ سو جائے، کسی دوست کے ساتھ چلی جائے، یہ ترقی کی ہے انہوں نے۔ جہاں تک امن و امان کا تعلق ہے، سب سے زیادہ جرائم ان کے ملک میں ہوتے ہیں۔ اب تو وہ خود چیخ پڑے ہیں کہ 1 سال کے اندر 1000 نہیں، لاکھوں کی تعداد میں حرامی بچے ہیں جن کو سنبھالنا پڑ رہا ہے 1 سال میں۔ 1 سال میں ایک ملک کے اندر 1 سال میں کم از کم 5 لاکھ بچہ ہے جو حرامی پیدا ہوتا ہے۔ کیا مانا؟ عورت نے زنا کیا، حاملہ ہوئی، بچہ سڑک پہ پھینک گئی، کسی پارک میں پھینک گئی، ہسپتال میں چھوڑ کے چلی گئی، کسی سڑک پہ چھوڑ کے بھاگ گئی، اب ان بچوں کو لے لیا، اب ان کو تو انہیں سنبھالنا ہے۔ تو جب 1 سال میں 5 ہوں تو 10 سال میں 50 لاکھ ہو جائے گا، اور 20 سال میں 1 کروڑ۔ جہاں 1 کروڑ کی آبادی حرامی النسل ہو، جن کا ماں کا بھی پتہ نہیں، باپ کا بھی پتہ نہیں، سب پھر وہ حرامی النسل لوگ جو ہیں وہ آگے جا کے معاشرے میں پھر کیا کریں گے؟ اور جو عورتیں 15 سال سے پہلے کنواری ماں بن جاتی ہے، اب اس کو وہ قانونی تحفظ بھی دینا چاہتے ہیں کہ جناب اس قاطع حمل کی اجازت دی جائے۔ بھئی جب انہوں نے کہا زنا پہ تو اجازت ہے، لیکن حمل ٹھہر جائے تو ہر ہسپتال والے کی یہ ذمہ داری ہو کہ وہ اس زنا کے حمل کو پردہ دے، حفاظت کرے، اس کا حمل گرائے اور عورت کا علاج کرے، جب وہ ٹھیک ہو جائے گھر بھیج دے، اور جب اس سے کوئی کانٹیکٹ کرے، پوچھے کہ بھئی فلاں عورت آپ کے پاس داخل ہے، ہاں تکلیف ہے، بیمار ہے، لیکن یہ نہ بتلائے کہ وہ حاملہ ہے، تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ یہ اب قانون بن رہے ہیں آپ کے پاس، اسی پہ عمل ہونے والا ہے اور شروع ہو چکا ہے، قدم یعنی انہوں نے رکھ دیا ہے، اب آگے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحم فرما دے۔ تو جب یہ ہوں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ قتل، خون ریزیاں، اللہ کی رحمت کے دروازے بند، عذاب کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پھر وہ عذاب کیا ہوتے ہیں؟ کبھی رزق میں کمی، کبھی فصل پکا ہوا سیلاب آیا لے گیا،
کبھی جناب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں بارود پھٹ گیا پورا گھر گر گیا، کبھی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں پتہ بھی نہیں کہ قاتل کون ہے۔ یعنی اس سے بڑا عذاب بھی کوئی ہے کہ آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اڑتی ہوئی گولی آتی ہے اور بچہ شہید ہو جاتا ہے۔ نہ مارنے والے کا پتہ ہے نہ مرنے والے کا پتہ ہے۔ مارنے والے کو یہ نہیں پتا میں کیوں مار رہا ہوں، مرنے والے کو یہ نہیں پتا کہ میں کسی جرم میں مر رہا ہوں۔ اس سے بڑا عذاب خدا کا کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی مسلمانوں کو ہوش نہیں، ہر آدمی بس 2 اور 2 4 کے چکر میں ہے کہ بھئی اب 1 لاکھ بن گیا ہے یار، 2 لاکھ بنے تو پھر انشاءاللہ وطن جائیں گے۔ جب 2 لاکھ بن جاتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ تو ابھی تھوڑا ہے، 2 لاکھ سے آج کل کیا بن سکتا ہے، ابھی اس کو 4 بناؤ۔ ہر آدمی اس مصیبت میں مبتلا ہے۔ ہم مولوی مبتلا ہے تو تمہارا گلہ کیا کریں؟ تمہارا گلہ تو اس وقت کریں جب ہم مولوی ٹھیک ہو جائیں، جب اب مولوی ہمارا بھی دولت کی دوڑ میں شریک سے بھی جب بات کرو کہ بھئی یہ بات غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے، وہ کہتے جی اور کون سا اسلام ہے؟ اسلام تو ہے نہیں، بس جہاں فائدہ ہے ٹھیک ہے۔ اسلام تو ہے نہیں بھئی، اسلام نہیں ہے تو تمہاری ذمہ داری تو ہے، تم تو اسلام کے لیے قدم بڑھاؤ، ہو یا نہ ہو، کوئی مانے یا نہ مانے۔ ایسے بھی میرے پاک نبی نے فرمایا، آقا انعامدار نے، کہ مجھے قیامت والے دن بھی دکھلایا جائے گا اور معراج والی رات بھی دکھلایا گیا کہ بعض نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہوا، بعض نبی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ 2 آدمی 4 آدمی 10 آدمی 5 آدمی 20 آدمی، تو اب نبی کا قصور تو نہیں نا، انہوں نے تو دین پہنچا دیا، کوئی نہ مانے۔ منوانا تو ذمہ داری نہیں ہوتی علماء کی، علماء کی ذمہ داری بتلانا ہوتی ہے، لیکن جب بتلانا بھی رہ گیا وہ بھی اسی دوڑ میں شریک ہو گئے، دولت پیسہ اقتدار۔ اللہ پاک ہمیں بھی انہیں بھی ہر کو ہدایت۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ ان کو یہ عذاب کب ملے گا؟ فرماتی ہیں کہ جس دن اپنے قبروں سے اٹھیں گے، لا يقومون من قبورهم يوم القيامة الا كما يقوم المصلو على سرعه وتخبط الشيطان له وذلك انه يقوم قياما منكرا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک کی اس تفسیر میں مفسر فرماتی ہیں، لا يقومون من قبورهم، وہ سود خار لوگ جو ہیں نہیں اٹھیں گے اپنی قبروں سے مگر ایسے جیسے کوئی مرغی والا، جیسے مرغی کے دور پڑتے نا، کبھی گر گیا کبھی یہ ہو گیا کبھی یہ ہو گیا، اس طرح وہ تخبط الشیطان لہو، جیسے شیطان نے اس کو خبتی بنا دیا ہو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں ایسے اٹھیں گے کہ وہ صحیح حالت میں نہیں ہوں گے، پاگلوں کی طرح، مدہوشوں کی طرح، خبتیوں کی طرح اٹھ رہے ہیں گر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں گر رہے ہیں، اس حالت کے اندر پریشان حال ہوں گے۔ وقال ابن عباس آکل الربا یبعث یوم القیامت مجنونا یخنق۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ربا کھانے والا قیامت کے دن ایسے اٹھے گا جیسے پاگل ہوتا ہے اور اپنے گلے میں ہاتھ ڈال کے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کر رہا ہوگا، لیکن مرے گا تھوڑا، اس کے بعد تو موت آنی نہیں نا۔ مرنے کے بعد جب دوبارہ زندگی ملے گی اس کے بعد پھر موت نہیں آئے گی، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، چاہے صالح ہو چاہے طالح ہو، وہ ایسی زندگی ہوگی کہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے بعد پھر موت نہیں آئے گی۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ایسا ہوگا کہ اپنے آپ کو مارنے والا، پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنے والا۔ رواہ ابن یاد قال روانہ ابن مالک حسین جبیر صدیق ربیع نصر وقطار وقال بحیانہ ذلك وحكى عبد الله بن بعض كرامة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة ومقاتل وحيانهم قالوا في قوله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون لا كما يقومون يتخبط الشيطان المس، أي لا يقومون يوم القيامة قيامة الدين، وكذا قال النبي جاء ضحاك بن زيد وروى ابن زياد بن عزيز بن ابي مريم عن زمرة بن حنيف نبي عبد الله مسعود النبي وكان يقرأ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة۔ وقال ابن جرير حدثني مسلم قال حدثنا أبي كلثوم قال حدثنا أبي صحيح جبير بن باس قال يقال يوم القيامة لا يأكل الربا خذ سلاحك للحرب، وقرأ الذين يأكلون الربا يقول لا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس وذلك حين يقوم من قبره۔ اب جناب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی قول مبارک ہے کہ قیامت والے دن جب سود خاروں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا
اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ملائکہ کو ان کو کہو کہ خود سلاح کر الحربی، کہ میں نے جو کہا تھا کہ اللہ سے لڑائی نہ لو، اب اٹھاؤ ہتھیار، خدا سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کیوں؟ سارے مسئلے جو ہیں آخرت میں ہیں، جزا ہی آخرت میں ہے، اور یہ دنیا جو ہے فقط دارالعمل ہے. اب اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ اس کے بعد فرماتی وفی حدیث ابی سعید فی الاسراء کما هو مذکور فی سورۃ سبحان انه علیہ السلام مر لیلۃ اذ یقوم لهم اجواف مثل البیوت فسأل عنهم فقیل هؤلاء اکلۃ الربا رواه البیہقی مطولا. اب جناب فرماتی ہے کہ جیسے حضور پاک نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج ہوا، حضور فرماتی ہے کہ مجھے دکھلایا گیا ایسے لوگ تھے جن کے پیٹ ایسے بڑھ رہے تھے جیسے کمرے ہوتے ہیں، ایسے بڑھتے جا رہے ہیں. تو میں نے پوچھا بلا حضرت جبریل سے کہ من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں جن کے اتنے پیٹ بڑھ رہے ہیں؟ تو وہ کہیں گے وہ حضرت آقا انعامدار، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھانے والے تھے. کیونکہ دنیا میں بھی تو ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا نا، اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ. اللہ پاک کہیں گے اچھا ان کے اتنے بڑے پیٹ بناؤ، ان کو یہی سزا دو جیسے یہ پیٹ بھرنا چاہتے تھے اب جہنم کے انگاروں سے بھریں. تو اس لیے فرمایا کہ اتنے بڑے بڑے ان کے پیٹ ہوں گے جیسے گھر ہوتے ہیں، پورے کمرے ہوتے ہیں. اس کے بعد جناب فرمایا وہ قال نبی آدم بن ابو بکر نبی شیبہ قال حدثنا مسلم قال حماد بن سلمة علی بن نبی سلطی نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتیت لیلۃ اسری بی على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات تجري من خارج بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبرائيل قال هؤلاء أكلة الربا. اب اس حدیث پاک میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرایا گیا میں ایک ایسی قوم پہ پہنچا کہ جن کے پیٹ ایسے تھے جیسے بڑے بڑے کمرے ہوتے ہیں اور سانپ ان میں بھرے ہوئے ہیں، سانپ نکل رہے ہیں، باہر بھی سانپ ہے. تو میں نے پوچھا کہ من ہؤلاء یا جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جبریل علیہ السلام؟ قال ہؤلاء اکلۃ الربا، انہوں نے کہا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے. ورواه الامام ابو حسان بن كلاوى عن بعض السلمي اسناد ضعف وقدر البخاري عن سمرة بن جندب في حديث المنام الطويل واتينا على نهر حسبت انه كان يقول احمر مثل الدم واذا في النهر رجل سابح يسبح واذا على شط النهر رجل كجب عنده حجارة كثيرة واذا ذلك السابح يسوس من ذلك الجمل عنده فيقوله فاه فيلقبه حجرا وذكر في تفسير انه آكل الربا. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آیا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو حدیث نقل فرمائی ہے حضرت سمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ حدیث مبارک جو اس خواب کے بارے میں کہتے ہیں فاتینا علی نہر، ہم ایک نہر کے کنارے پہ آئے، ہم نے کیا دیکھا کہ وہ نہر ایسی ہے جیسے احمر مثل الدم، اس نہر کا پانی ایسی ہے جیسے خون ہوتا ہے، اور اس میں ایک آدمی جو ہے سابح یسبح تیرنے والا تر رہا ہے، اور کنارے پہ ایک آدمی کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں بہت سارے پتھر ہیں. وہ جب تیرتا تیرتا کنارے کے قریب پہنچتا ہے، منہ کھولتا ہے تو وہ پتھر اس کے منہ میں ڈالتا ہے، پھر وہ الٹ جاتا ہے، پھر تیرتے تیرتے پہنچتا ہے، پھر اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا ہے. تو جب ہم نے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے تو بتایا کہ آکل الربا، یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں سود کھاتا تھا، جیسے سود سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا آج جہنم کے انگارے اور پتھر اس کے منہ میں ڈالے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی سود سے اور ہر حرام چیزوں سے بچائے، اپنی رحمت سے بچائے. متا نکاح تو کوئی نہیں ہوتا، متع والا نکاح. اب پرچی لکھنے والے کو جب لفظ لکھنا نہیں آتا تو مسئلہ مٹی سمجھے گا. اصولی بات ہے کہ جب ایک آدمی کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ متع کیا ہے یا متاع کیا ہے تو وہ سوال پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ شوق ہے بیچارے کو متع کرنے کا تو پھر کسی شیعہ سے مسئلہ پوچھو، اللہ کے بندے جن کے نزدیک متع عبادت ہے. ان کے نزدیک صرف یہ نہیں کہ متع جائز ہے بلکہ شیعہ کے نزدیک متع عبادت ہے.
یعنی متع کرنے سے وہ کہتے ہیں کہ جب عورت متع کرتی ہے اور غسل کرتی ہے جنابت کا اور یوں ہاتھ چھٹکتی ہے اور پانی کے قطرے گرتے ہیں، ایک ایک پانی کے قطرے سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھو متع حرام ہے۔ اب کوئی نکاح نہ موقت نہ متع، کوئی نکاح حلال نہیں مگر وہ نکاح جو سنت کے مطابق ہے، اور وہ نکاح جو نکاح سمجھ کے کیا جائے، بلکہ اسلام تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ جیسے آج بڑے لوگ ہیں نا جی، وہ تو دولت زیادہ ہو گئی، پیسہ زیادہ ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار کوئی خوبصورت لڑکی دیکھ لو، 1,00,000 2,00,000 ریال دے دیا، شادی کر لی، اور شادی والے دن ان کے دل دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو سال 6 مہینے رکھنا ہے، اس کے بعد میں چھوڑ دوں گا۔ یہ بھی حرام ہے شریعت میں، یہ شرعی رنڈی بن جاتی ہے، یہ کوئی نکاح شکا نہیں۔ اللہ تو جانتا ہے نا کہ نکاح کرنے کے وقت تیری نیت چھوڑ دینے کی ہے، تو وہ کیا نکاح ہے؟ نکاح وہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ رضامندی کے ساتھ دونوں لڑکے لڑکی کے اولیاء کی رضامندی کے ساتھ توالد و تناسل اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے، نسب کو قائم دائم رکھنے کے لیے اور اس محبت کو دائمی بنانے کے لیے نکاح کیا جائے۔ ہاں اللہ کی مرضی کوئی جھگڑے ہو گئے، حالات ہو گئے، اختلاف ہو گئے، وہ حادث ہیں، حوادث ہیں، ورنہ اس وقت یہ نیت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ متع حرام ہے اور اہل سنت والجماعت کا یہ متفق علیہ مسئلہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ماہواری کی حالت میں عورت جو ہے وہ مسجد الحرام کے اندر آ سکتی ہے، بھئی یہ کامن سینس ہے۔ تمہارے اپنے ملک میں جب عورت کو حیض آئے تو مسجد میں جا سکتی ہے، وہاں نہیں جا سکتی تو یہاں اللہ کے گھر میں آ سکتی ہے۔ موٹی سی بات ہے، عقل کی بات ہے، سمجھ لو کہ پلید ہے عورت نہیں آ سکتی۔ اتنے تو ہر آدمی جانتا ہے کہ حیض کی حالت میں عورت جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، مسجد میں نہیں جا سکتی۔ جب ہمارے چھوٹی مسجدوں میں نہیں جا سکتی تو اللہ کے کعبے میں کیسے آ سکتی ہے؟ وہی طواف کر سکتی ہے، جب کعبے میں نہیں آ سکتی طواف باہر کرے گی۔ عمرہ کر سکتی ہے، جب طواف نہیں کر سکتی عمرہ کیسے کرے گی؟ مسجد میں بھی نہیں آ سکتی، نفل ادا کر سکتی اندازہ کر۔ اللہ کے بندے، جب عورت حیض میں ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ مسجد ہے، نہ طواف ہے، نہ عمرہ ہے، کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ احرام کی نیت کر سکتی ہے، طواف یا عمرہ ادا نہیں کر سکتی۔ کہتے جی میں یہاں کافی عرصے کام کرتا رہا، محنت کر کے چھٹی لے کے پاکستان گیا، میں نے ایک پلاٹ لیا تھا تاکہ بھئی اپنے لیے گھر بناؤں گا۔ وہاں گیا، پہلے تو پلاٹ کا میرے نام رجسٹری نہیں ہوتی تھی، انہوں نے کہا جی رشوت دو رجسٹری تب ہو۔ مجبور ہو کے چپراسی سے لے کر صاحب بہادر تک رشوت ادا کی، پھر میرے نام رجسٹری ہوئی، پھر انکم ٹیکس والے آ گئے، پھر ویلتھ ٹیکس والے آ گئے، پھر پراپرٹی ٹیکس والے آ گئے، سب کو رشوت دے کے جو کچھ تھا جان چھڑوا کے گھر واپس آ گئے۔ ماشاءاللہ، انا للہ و انا الیہ۔ تم پر کوئی گناہ نہیں، تم مظلوم ہو، مجبور ہو، ان ظالموں پر گناہ ہے، اور وہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم ہمیشہ کرسی پہ رہیں گے۔ اللہ کبھی کبھی دنیا میں بھی پکڑ لیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی دنیا میں بھی دکھلا دیتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ اللہ بڑے ایک مجھے یاد ہے ایک افسر تھا، میں نام نہیں لیتا اس کا، کسی کا نام نہیں لینا چاہیے۔ اس نے ایک عالم دین کو محض اپنے صاحبان کرسی کو خوش کرنے کے لیے، ایک ایسے عالم دین کو جس کا نہ کوئی پارٹی سے تعلق، ساری زندگی جن کی بخاری شریف پڑھاتے پڑھاتے گزر گئی، صحیح معنی میں اللہ کے ولی اللہ تھے اور متقی پرہیزگار فقیر محدث عالم، ان کو نعوذ باللہ بغیر کسی جرم کے پکڑا، پھر ان کی بیوی کو پکڑا تھانے میں نعوذ باللہ، پھر تھانے میں اس عالم کے کپڑے اتارے گئے، اس کی توہین کی گئی۔ مجھے پتہ چلا، میں قدرتی وہاں تھا، میں نے اسے فون پہ بات کی، میں نے کہا اللہ کے خوف سے ڈرو۔ کہتا ہے یہ آپ اللہ کے گھر میں رہتے ہیں، آپ ڈرا کریں، ہم دور ہیں۔ یہ جواب تھا۔ انجام پتہ ہے کیا ہوا؟ دوسرے دن جناب اللہ معاف کرے اس کی بیوی اور بچہ آ رہے تھے، گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہوا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لاشیں گنی نہیں جا سکتی تھی۔ خود پاگل ہو کے ابھی تک گلیوں میں پھر رہا ہے، خود مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا، نوکری تو گئی، اولاد گئی، بیوی گئی، گھر گئے، پاگلوں کی طرح سارا دن اپنے آپ کو مارتا رہتا ہے۔
گندگی سر پہ پھینکتا رہتا ہے، گلیوں میں پھرتا ہے، اب زندہ ہے، عبرت کا نمونہ موجود ہے دنیا میں۔ اللہ کے قہر سے ڈرنا چاہیے۔ اب ایک بیچارہ یہاں رہتا ہے، کماتا ہے، گھر جاتا ہے، بچوں کے لیے جگہ خریدوں گا، اس کا یہ اجر ہو جاتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باقی تم پر کوئی رشوت کا گناہ نہیں، تم مظلوم ہو، ان ظالموں پر گناہ ہے جنہوں نے لیا ہے۔ ہمارے ہاں نماز میں اگر کمی یا زیادتی ہو جاتی ہے تو احناف جو ہیں سلام پھیر کے 2 سجدے کرتے ہیں، سجدہ صاف۔ بالکل دیکھو جی، بات یہ ہے کہ یہ علمی مسئلے ہیں۔ بعض ائمہ کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ سلام نہ پھیرو، پہلے سجدہ صاف کر کے پھر سلام پھیرو۔ بعض ائمہ کے نزدیک یہ ہے کہ سلام پھیر کے سجدہ صاف کر کے پھر بیٹھ کے تشہد کامل کر کے پھر سلام پھیرو۔ یہ تمام حدیثیں موجود ہیں، اس لیے جھگڑا نہ کیا کرو۔ یہ جو لوگوں کو لڑاتے ہیں نا، دعا کرو اللہ ان مولویوں کو ہدایت دے، اللہ پاک لڑانے سے بچائے۔ یہ لڑائی والے جھگڑے ہی نہیں ہیں۔ یہ سارے مسئلے کیا ہوتے ہیں؟ افضل، اولا، مستحب، یہ مسئلے ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ اب ایک حدیث میں آیا کہ سلام کے بعد سجدہ ہے، ایک حدیث میں آیا سلام سے پہلے سجدہ ہے۔ اب محدثین نے پھر فقہا نے بحث کی کہ دیکھو نماز میں کمی ہو گئی ہے یا زیادتی ہو گئی ہے۔ کبھی یہ ہے نا 4 رکعت پڑھنی تھی 3 پڑھ بیٹھا، کبھی زیادتی ہو جاتی ہے، پڑھنی 4 رکعت تھی لیکن 5 پڑھ بیٹھا، پھر ایک اور بھی ملانی پڑ گئی، 6 رکعت ہو گئی۔ تو اس لیے بہرحال جو لوگ سلام پھیر کے سجدہ صاف کرتے ہیں ان کا بھی ٹھیک ہے، جو سجدہ صاف کر کے بعد میں سلام پھیرتے ہیں ان کا بھی ٹھیک ہے۔ کوئی جھگڑے والے مسئلے ہیں نہیں۔ خدا کے لیے ٹھنڈے دل سے دیکھا کرو، ٹھنڈے دل سے سوچا کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جتنے پہلے علماء تھے عدل انصاف والے، اب دیکھیں نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث علماء میں سے گزرے ہیں۔ اسی طریقے سے ابن حزم، جو سب سے بڑا ظاہری کے لقب پہ جا پہنچا کہ ظاہر حدیث کے علاوہ کوئی چیز لیتا ہی نہیں، جس نے محلہ لکھی ہے۔ اسی طریقے سے بڑے بڑے لوگ جو گزرے ہیں ان کی کتابیں کھول کے پڑھ لو، انہوں نے لکھا کہ رفع یدین کے مسئلے کیا ہیں، افضل، غیر افضل، اولا، غیر اولا، مستحب، غیر مستحب۔ کسی پہ انکار نہ کرو، کسی پہ نکیر نہ کرو، کسی پہ اعتراض نہ کرو، سب کی نمازیں اللہ کے ہاں درست ہیں۔ تو جو عدل والے علماء ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں۔ یہ ہم چھوٹے لوگوں کے جھگڑے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو لڑاؤ، لوگوں کے دماغوں میں خلل پیدا کرو۔ جو نماز پڑھنے آیا ہے اس کو بھی مشکوک کر دو کہ تیری نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، وہ بھی چھوڑ کے بیچارہ بھاگ گیا۔ اگر 10 آدمی بیٹھ کے تسبیح پڑھیں، بھائی 10 بیٹھ کے پڑھو، 100 بیٹھ کے پڑھو، تسبیح پڑھنا تو منع نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہر حال میں ہونا چاہیے۔ مجلس ہے، اکیلے ہو، سو رہے ہو، بیٹھے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی اپنی تسبیح کہنے کی توفیق دے۔ گردن کا مسا حناف کے نزدیک ضروری ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ مقام غل ہے، اللہ پاک اس کو اغلال سے بچاتے ہیں قیامت میں۔ ایک روایت میں بھی یہ لفظ ملتے ہیں۔ میں مکہ شریف میں 2.5 سال ہو گیا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ عمرے کے میں 1/4 حصہ بال کٹوانے ہوتے۔ چلو 2.5 سال کے بعد اب تو پتہ لگ گیا ہے نا۔ 2.5 سال میں باقی تو میرے خیال میں تم نے سارے کام سیکھ لیے ہوں گے انشاءاللہ۔ بالکل 1 ریال کے 2 کیسے بنتے ہیں، 2 کے 10 کیسے بنتے ہیں، 10 کے 20 کیسے بنتے ہیں، پھر کرنسی ہنڈی کے ذریعے بھیجو فائدہ ہے، بینک کے ذریعے یہ سب مسئلے تمہیں آ گئے، صرف عمرے والا نہیں سمجھ آیا 2.5 سال میں۔ بہرحال آپ مہربانی کر کے ایک دم دے دو اور آئندہ جب عمرہ کرو سر پہ اس طرح پھرواؤ، سب سے افضل ہے، میرے پاک نبی نے اس طرح پھروایا۔ اور اگر اس طرح نہ پھرواؤ تو بڑے بال ہیں تو کم از کم 1/4 حصہ بالوں کا سارے سر کا کٹ جائے۔ یہ 2-3 بال جو کٹواتے ہیں صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی گنجائش ہے، یعنی وہ کہتے ہیں اگر کسی نے ایسا کیا تو دم نہیں دینی پڑے گی۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسا کرو، لیکن لوگوں کو چونکہ اس میں آسانی ہے، کینچی لے کے لڑکا کھڑا ہو 2 منٹ لگے، فیشن میں بھی فرق نہ آیا، دیر بھی نہ لگی، اور 1 منٹ میں بھی حضرت فارغ ہو گئے ماشاءاللہ۔ یہ مسئلہ جو میٹھا والا ہو نا حلوہ، اسی لیے حلوہ پسند ہوتا ہے نا، حلوہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو، اور نام بھی ہو گیا میں نے عمرہ کیا۔ عمرہ بھی حکیم نے لکھا ہے، اگر عمرہ کرتے ہو تو شریعت کے مطابق کرو ورنہ نہ کرو، اللہ میں کو بھی ضرورت ہے تمہارے عمرے کرنے کی۔
صحیح طریقے سے پڑھو، یہ نہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پتہ ہی کوئی نماز ہو رہی ہے۔ اچھا کہتے ہیں جی کیسے پڑھیں؟ بھئی روز جو امام کے پیچھے 5 دفعہ دن میں پڑھتے ہو، تمہیں رکوع سجود سمجھ نہیں آتا کہ امام کیسے کر رہا ہے؟ جیسے وہ کر رہا ہے اسی طرح کرو، آرام آرام سے کرو۔ تسبیحات جو ہیں غور کے ساتھ پڑھو، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم۔ اچھا جی ایک آدمی تہجد ہوتی ہے دال کے ساتھ، یہ تو تم نے حجت لکھ دی ہے تے کے ساتھ، ماشاءاللہ۔ وہ حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو مکی صاحب عقل کے بھی مفلس ہوں اور جیب کے بھی مفلس ہوں وہ ہمارے ساتھی ہوتے۔ شاہ جی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہمارے مقدر میں اللہ نے ایسے ساتھی لکھے ہیں کہ ہم سے محبت کرنے والے ہمیشہ کہتے تھے وہ ہوتے ہیں جو عقل سے بھی الحمدللہ مفلس پیدل ہوتے ہیں اور جیب سے بھی الحمدللہ خالی ہوتے ہیں۔ الٹا آتے ہیں کہ حضرت آج میں آیا تھا پیشی پہ اور رات رہنے کی جگہ نہیں تھی، میں نے کہا بخاری کے پاس ٹھہر جاؤں گا۔ ہاں بابا ٹھہرو، اب بخاری کیا کرے گا، ٹھہرائے گا۔ تو یہ ہمارے مقدر میں ہے، ہم سے سوال پوچھنے والے بھی تہجد ہیں اور قرآن میں لکھا ہوا ہے فتہجد بہ نافلۃ لک۔ اللہ کے بندے تمہیں قرآن کا لفظ بھی لکھنا نہیں آتا تو مسئلہ کیا سمجھو گے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ تو قرآن میں لفظ موجود ہے، کم از کم وہ تو ٹھیک لکھا کرو۔ آپ کا درس بھی سنتا ہے لیکن رقم ہاتھ سے لے کر بھی نہیں دیتا ہے، ادھار لے کر واپس نہیں کرتا، تو جو میرا درس سنتا ہے آپ کا کیا خیال ہے وہ فرشتہ ہو جاتا ہے؟ نہ یہ آپ کو کیسے خیال ہے کہ بھئی جو میرا درس سنے گا وہ فرشتہ بن جائے گا؟ بعض لوگ میرے درس میں اس لیے بیٹھتے ہیں کہ آپ کی جیب سے پیسے نکال سکیں۔ میں بیانتداری سے آپ کو بتا رہا ہوں، لوگوں کو کہہ اور جی مولانا وکیل صاحب کے درس میں آ جانا، ہم تو حضرت وہی روز قرآن سنتے ہیں۔ اگلا بیچارہ دھوکے میں آ گیا کہ روز قرآن سننے والا آدمی ہے، یہ بھی کبھی جھوٹ بولے گا؟ بعض صرف اس لیے درس میں بیٹھتے ہیں کہ تمہارے جیبوں پہ ڈاکہ کیسے ڈالا جائے۔ بعض آدمی صرف اس لیے درس میں بیٹھتے ہیں کہ ہمارا حوالہ دے کر لوگوں کو الو بناتے ہیں، ان کو لوٹتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندے نبی کا قرآن سن کر لوگ مسلمان نہیں ہوئے، مولوی مکی تو ٹکے کا آدمی ہے، میرا قرآن سن کر سارے کیسے ٹھیک ہو جائیں گے؟ اللہ کا قرآن نبی کی زبان سے سننے کے بعد ابو جہل مسلمان نہیں ہوا، عتبہ عتیبہ شیبہ ربیعہ ابی لہب مسلمان نہیں ہوا، انہوں نے نبی کی زبان سے سنا۔ لیکن ہماری کیا طاقت ہے؟ اس لیے بس دعا کریں، کہتے ہیں جی پیسے کھا گیا تو میرے پیسے کھا گئے تو میرے لیے دعا کرو، میں تمہارے لیے دعا کروں۔ میں نے جتنے لوگوں کو سبق پڑھایا الحمدللہ جس جس کو پیسے دیے سب کھا گئے، آج تک کسی نے واپس نہیں کیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس پڑھ لیا ہے، یہی سمجھتا ہوں کہ چلو قیامت میں کام آئیں گے۔ ایک حضرت مفتی سعید احمد صاحب بجنوری کا ایک فتویٰ ماہنامہ میں 1995 میں بینک کے سود کے بارے میں چھپا ہے۔ بہرحال یہ فتویٰ مجھے لا کر دکھائیں، جب تک پڑھے نا کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ ببسی جبنے کے بارے میں نے یہ نہیں کہا کہ ببسی جبنا ٹوٹل حرام ہے، بات کو سمجھا کرو۔ بعض کمپنیاں ایسی ہیں جو چیز بناتے ہیں تو اس میں خنزیر کے میدے کے انزائم ڈالتے ہیں، جن میں وہ ڈالا جائے وہ حرام ہے۔ ایک موٹی سی بات، بعض لوگ جو ہیں وہ گائے کے میدے کے انزیم ڈال کے بناتے ہیں، وہ حلال ہے۔ تو بنانے میں فرق ہے، یعنی یہ جو چیز ہے جس کو عربی میں آپ جبنا کہتے ہیں، انگریزی میں شاید چیز کہتے ہیں، اور طبی نام ہے اس کا مایہ شتر آرابی، یہ اس کا طبی نام ہے۔ تو یہ جو ہے اس کے بنانے کے لیے، اس کو بگاڑنے کے لیے اس میں میدے کے کچھ انزائم ہوتے ہیں، تو بعض کمپنیاں ڈالتی ہیں خنزیر کے، وہ حرام ہے، اور بعض کمپنیاں جو ہیں وہ ڈالتی ہیں گائے کے مسلمان ملکوں میں تاکہ بھی چیز بھی بن جائے اور حرام بھی نہ جائے، وہ حلال ہے۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تحقیق کرو۔ ببسی کے بارے میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے بعض دوستوں نے کہا کہ اس میں پیپسین ایک چیز ہے جو حلال نہیں ہوتی۔ اگر یہ بات ہے تو پھر احتیاط کریں، مجھے نہیں پتا، میں تو نہیں جانتا، میں تو فارمولہ بھی نہیں جانتا، بات کو سمجھیں۔ میں نے کہا تھا تقریر میں کہ مجھے بعض دوستوں نے کہا ہے کہ جتنے یہ پینے والی چیزیں ہیں، بیوریجز جو ہیں، ببسی ہے یا مرنڈا ہے
یا اور بلائیں ہیں. انہوں نے کہا ان کا رنگ جو ہے یہ پختہ نہیں ہوتا، ایک تو اس کو الکوہل کا ٹچ دیتے ہیں تاکہ رنگ پکا رہے. انہوں نے کہا باقی آپ کوئی دیسی شربت بنا لیں رنگ پکا نہیں رہے گا. ان کا رنگ پکا رہتا ہے کہ اس کو الکوہل کا ٹچ دیا جاتا ہے. اور ایک اس میں کوئی مادہ ہے پیپسی، تو انہوں نے کہا یہ دونوں حرام ہوتے. اللہ عالم تحقیق کر لیں، اگر وہ ڈالا جاتا ہے تو حرام ہے، اگر نہیں ڈالا جاتا تو حلال ہے. یہ تو آپ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو یعنی لیبارٹریز سے تعلق ہو وہ اس کو باقاعدہ تحلیل کروائے. احتیاط اسی میں ہے کہ بچو، تقویٰ اسی کا نام ہے کہ بچو زمزم پانی پہ گزارا کرو. سیدوں پر کیا خاص خاص چیزیں حرام ہیں، زکوٰۃ صدقات، اور کیا کیا حرام ہے اور کچھ حرام نہیں. کیونکہ صدقات زکوٰۃ جو ہے یہ میل ہے، تو اللہ نے ان کو عزت دی ہے کہ وہ لوگوں کے پیسے کا میل نہ کھائیں. میں احرام باندھ کے باہر نکلا، ایک آدمی نے میرے ہاتھ پہ عطر لگایا، میں نے پھر دھو ڈالا، کچھ نہیں ہوتا. ماموں جو ہیں وہ ابھی آپریشن ہوا، اللہ شفا عطا فرمائے. دعا کریں جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. تبارک و تعالیٰ تمام دینی اداروں کو ترقی دے، تمام دینی مدرسوں کی حفاظت فرمائے اور ترقی عطا فرمائے. اگر فرض نماز فجر کی قضا ہو جائے تو آپ قضا جو ہے اکیلا پڑھیں. اگر اکیلے تھے، اگر 3-4 آدمی ہیں جماعت بھی کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. اگر عرفات میں ہم پڑھیں، احناف کے نزدیک پوری پڑے گا، مسافر 2 پڑے گا. آپ اس جھگڑے میں نہ پڑے، امام کے ساتھ موقع مل جائے جیسے امام نماز پڑھائے پڑھ لیں، بس کوئی بات نہیں. میرا ایک پڑوسی ہے، میرا رشتے دار تنگ کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے. میری بیوی فوت ہو گئی، حق مہر بچا ہوا ہے، تو آپ پیسے ادا کریں، اس کے وارثوں کو ادا کر لیں جو تیری بیوی کے وارث ہوں. اگر وارث کوئی نہ ہو پھر خیرات کر دیں. میری والدہ حج پہ آیا تھا، حج پڑھایا تھا، عرفات سے واپسی مینا آیا، شیطان کو کنکری مارا، حرم آیا، طواف کیا، صفا مروانی دوڑا، سارے کام کر لیے تو صفا مروانی دوڑا، دم پڑ گئی. ایک بکری دم دے دو. مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ طواف کے نفل جو ہے عین سورج سر پہ ہونا پڑو. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بالکل حدیث میں ہے، منع ہے.